السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ آئی کے ٹی وی یعنی اسلام از نالج ٹی وی کے ایک اور سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین و ناظرین، ایک دن طلبہ نے اپنے استاد محترم سے عرض کی کہ یا حضرت، کلاس میں جب آپ لیکچر دیتے ہیں تو بات کی جس طرح سے سمجھ آ جاتی ہے اور سارے کا سارا مفہوم ہمارے اوپر واضح ہو جاتا ہے، لیکچر سے پہلے یا لیکچر کے بعد اگر ہم خود کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ شیرینی، وہ چاشنی، وہ مٹھاس، وہ گھلاوٹ، وہ خوبصورتی اور وہ اثر ہمیں نظر نہیں آتا، وہ سمجھ نہیں آتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو استاد محترم نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شہد کی مکھی شہد کیسے اکٹھا کرتی ہے۔ طلباء نے کہا کہ یقیناً وہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پھولوں کے اوپر بیٹھتی ہے، ان کا رس چوستی ہے اور واپس آ کے اپنے چھتے میں وہی رس شہد کی صورت میں اکٹھا کرتی ہے۔ استاد محترم کہنے لگے کہ ایک استاد کا کام بھی شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے، وہ لاکھوں پھولوں کا دورہ کرتا ہے، یعنی کتابیں پڑھتا ہے، اپنے تجربات کے ذریعے اور اپنے مشاہدات کے ذریعے، اپنی مثالوں کے ذریعے، اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنے لب و لہجے کے ذریعے، اپنے ہاتھوں کے اشاروں کے ذریعے اور جو اپنا خلوص ہے اس کے ذریعے طلباء تک وہ اپنا لیکچر، وہ اپنا درس، اپنی بات، اپنا سبق پہنچاتا ہے، جس کو طلباء بہت زبردست طریقے سے سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن کتاب کا مطالعہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص براہ راست پھول کا کھانا شروع کر دے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہوگا۔ طلباء نے کہا یقیناً پھول کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ تو استاد محترم نے کہا کہ بالکل پھولوں سے نچوڑے گئے رس کا ذائقہ تو میٹھا ہوتا ہے، لیکن براہ راست پھول اگر کھائیں گے تو وہ کڑوے محسوس ہوں گے۔ یہی فرق ہے ایک استاد کے پڑھانے کا اور ایک کتاب سے پڑھنے کا۔ مزید استاد محترم نے طلباء کے علاوہ اساتذہ کو بھی یہ نصیحت کی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سبق کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے، وہ چاشنی اور مٹھاس نہیں ہے، طلباء کا وہ رجحان اور میلان نہیں ہے، تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے پھول کا رس نہیں چوسا ہے، یعنی کہ آپ نے مختلف کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ہے، اس میں اپنے تجربے کی چاشنی شامل نہیں کی ہے، اس میں اپنے خلوص کی شیرینی نہیں ملائی ہے، اس میں اپنے لہجے کی گھلاوٹ اور مٹھاس شامل نہیں کی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے شہد کی مکھی کی طرح پھولوں کا رس نچوڑنے کی بجائے آپ نے براہ راست وہ پھول لا کے طلباء کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ جس طرح پھولوں سے نچوڑا ہوا رس تو میٹھا ہوگا لیکن پھول کڑوے ہوں گے، تو اسی طرح اگر آپ طلباء کو صرف کتاب سے ریڈنگ کروا دیں گے، کتاب سے صرف اور صرف خود پڑھ کے سنا دیں گے، کتاب سے صرف سوالوں کے جواب پہ نشان لگا دیں گے، اس کی وضاحت نہیں کریں گے، وہ سمجھائیں گے نہیں، اس میں اپنے تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں مثالیں شامل نہیں کریں گے، تو پھر وہ اس کڑوے پھول کی مانند ہی رہ جائیں گے، جو کہ کسی طور بھی طبیعت کے لیے، کسی طور بھی منہ کے ذائقے کے لیے اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے طلباء کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ کبھی بھی استاد سے لا تعلق ہونے کی اور براہ راست تعلیم حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ طلباء کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ کبھی بھی
استاد سے لا تعلق ہونے کی کوشش نہ کرے، اور اساتذہ کے لیے یہ ہے کہ وہ محنت کریں، وہ بہت سی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ ہمارے نہایت ہی قابل عزت و احترام ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا ثناء اللہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پڑھاتے ہوئے 40-50 سال ہو گئے اور کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جب میں نے مطالعہ کیے بغیر لیکچر دے دیا ہو، بلکہ ہمارے ساتھی طلباء یہ بتاتے ہیں کہ ایک یہ واقعہ ان کے دیکھنے میں بھی آیا کہ استاد محترم کلاس میں آئے لیکن لیکچر نہیں دیا، اور ویسے ہی بچوں کو کچھ نصیحتیں وغیرہ کی، تو بچوں نے پوچھا جی آج پڑھنا نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ دراصل رات میں سفر پہ گیا ہوا تھا، بہت لیٹ آیا اور میں مطالعہ نہیں کر سکا، اور میرا یہ ریکارڈ ہے کہ میں بغیر مطالعہ کیے کبھی پڑھاتا نہیں ہوں۔ تو ہر استاد کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ جس قدر بھی لائق ہے، جس قدر بھی اس کا تجربہ ہو چکا ہے، اگر وہ مزید کتابوں کا مطالعہ کرے گا تو وہ مزید اعتماد کے ساتھ پڑھا سکے گا اور مزید بہتر طریقے سے طلباء کی رہنمائی کر سکے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔